بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم کربلا سے درس ہدایت حاصل کرنے کے لیے کربلا کے مختلف شہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کربلا ہمارے لیے دین کی ایک یونیورسٹی ہے۔ کربلا کائنات کے لیے دین حق کی لیبارٹری ہے کہ جہاں اس دین حق کو زندہ کیا گیا ہے کہ جس دین کا نام دین نصرت ہے، اور ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام پر سب کچھ فدا کرنا ہی عین دین ہے، اور یہی واحد دین حق ہے۔ یہی دین کربلا سے پہلے بھی تھا، روز عاشور بھی اسی دین پر عمل کیا گیا، اور بعد عاشور آج تک یہی دین یعنی نصرت ولی العصر صلوات اللہ علیہ وآلہ نافذ ہے، اور بعد از خروج بھی نصرت امام ہی کو دین سمجھا جائے گا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اپنے ولی العصر علیہ صلوات والسلام کی نصرت کرنا ہی حقیقی اور اللہ جل جلالہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ جو نصرت امام سے دستکش ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جنگ جمل و صفین میں تلوار اٹھا کر ثابت کیا گیا کہ کلی دین اپنے ولی العصر علیہ الصلوات والسلام ہوتے ہیں۔ اگر ان کی نصرت نہ کی جائے تو دین باقی نہیں رہتا۔ دوستو، آج ہم کربلا کے جس عظیم جانثار کی بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں ان کا اسم مقدس ہے جناب حضرت ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ۔ آپ کا اصلی نامی تھا جناب عمرو بن عبداللہ سلام اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ساعد سے تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ تھی۔ یہ بزرگوار مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سرفروشیوں میں سے تھے۔ جنگ جمل و صفین و نہروان میں انہوں نے مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تھے۔ جب مولا میر کائنات نے شہادت پسند فرمائی تو اس کے بعد جناب ابو ثمامہ نے حامل حلم ذوالمنن مولا امام مجتبی حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور نصرت کا اعزاز حاصل کیا، اور پورے 10 سال تک یہ کوفے میں مولا کی نمائندگی کرتے رہے۔ جب مولا امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جام شہادت پسند فرمایا تو یہ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ سن 60 ہجری میں جب معاویہ کی موت کی خبر کوفہ میں پہنچی اور یہ معلوم ہوا کہ معاویہ نے اپنے شرابی بیٹے کو خلیفۃ الرسول بنا دیا ہے تو اس پر کوفہ میں ایک برہمی کا مظاہرہ کیا گیا، اور شیعان کوفہ نے جناب سلیمان بن سرد خزائی علیہ السلام کے گھر میں ایک مجلس مشاورت قائم کی کہ اب کیا جائے اور یزید ملعون کی بیعت کا جوا گلے میں ڈالنے سے کیسے بچا جائے۔ اس مجلس مشاورت میں جناب ابو ثمامہ ساعدی علیہ السلام بھی شامل تھے، اور باقی رؤساء قبائل کی طرح انہوں نے بھی مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوتی خط لکھا تھا۔ ان کا ایک سوتیلا پدری بھائی قیس بن عبداللہ ملعون تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ حاکم شام کا ہواخواہ تھا، اور وہ انہیں یزید ملعون کی بیعت پر آمادہ کرتا رہا، مگر انہوں نے ایک شرابی فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار کیا۔ جب کوفیوں کے دعوت ناموں کے پیش نظر مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ بھیجا تو ان کے اولین انصار میں یہ ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ بھی تھے، اور جناب امیر مسلم نے انہیں خزانہ داری یعنی کیشیئر کا عہدہ دیا تھا، اور اہل کوفہ جو کچھ خمس یا نصرت کی مد میں پیش کرتے تھے وہ جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ وصول فرماتے تھے، اور اس مال سے اسلحہ جنگ کی خریداری کا انہی کو حکم فرمایا گیا تھا، اور باہر سے آنے والے اموال بھی جناب ابو ثمامہ ہی وصول کرتے، اور اسلحے کی خریداری بھی یہی کرتے تھے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے کوفہ آنے کے بعد کوفہ کی فضا بدلی، اور سارا کوفہ
جناب مسلم کو چھوڑ گیا۔ تو اس دور میں بھی جناب امیر مسلم نے ایک مرتبہ جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کی رہائی کے لیے قصر دارالامارہ کا محاصرہ فرمایا تھا۔ تو اس وقت بنی حمدان کے پورے قبیلے کی طرف سے علمبردار جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے اس دوران پوری پامردی کا مظاہرہ کیا۔ پھر کوفہ کی فضا اور بدلی، اور لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوشیدہ ہونا پڑا تھا۔ تو اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی بھی اپنے خاندان میں چھپے رہے۔ جناب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوفہ یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور وہ کسی بھی وقت کوفہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جناب ابو ثمامہ اور جناب نافع بن ہلال سلام اللہ علیہ اور دیگر کچھ ساتھیوں نے کوفے سے نکل کر مولا کریم کربلا کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور یہ راستے میں ہی مولا کے ساتھ جا کے مل گئے تھے۔ اس وقت سے کربلا تک یہ مولا کے ساتھ آئے، اور جتنے دن بھی یہ لوگ اپنے امام کی صحبت میں رہے، انہوں نے انتہائی وفاداری سے فرائض غلامی کو ادا کیا۔ روز عاشور روز قیامت بن کر طلوع ہوا، اور صبح ہی سے شمع ولایت عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے، اور نصرت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا درس رواں شروع ہو گیا، اور ہر پروانہ قربانی میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف لڑنے سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زوال آفتاب قریب ہے۔ مولا، یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کر لیں۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، واقعی زوال آفتاب کا وقت قریب ہے، اور آپ نے ٹھیک وقت پر نماز کو یاد کیا ہے۔ اللہ تمہیں مسلین یعنی نمازیوں میں محشور فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد نماز خوف ادا فرمانا شروع کی۔ واضح رہے کہ نماز خوف جو حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے وہ صرف ایک رکعت ہوتی ہے۔ تو جس وقت نماز خوف ادا فرمانا شروع کی تو کفار شام و کوفہ نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے تیروں کی بارش برسائی، اور اس کے بعد نیزہ اور شمشیریں لے کر نمازیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ جب لشکر ملعون نے تیروں کی بارش کی تو اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ اور جناب سعید سلام اللہ علیہ فوراً نماز چھوڑ کر اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور ہر آتے ہوئے تیر کو اپنے جسم کی ڈھال پر لینا شروع کیا۔ اس تیر بارانی اور نیزوں کے حملے میں جناب سعید سلام اللہ علیہ، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کسی وقت کریں گے، وہ شہید ہو گئے۔ اور جس وقت کفار شام و کوفہ نے فوجی حملہ کیا تو اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں جان توڑ کر جنگ کرنا شروع کی اور حق نصرت ادا کیا۔ ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے اس جنگ میں بہت سے ملائین کو واصل جہنم کیا، اور جب نماز اختتام کو پہنچی تو آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین کو زینت دے چکے تھے۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ نہ تو کوئی باطل کا رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ باطل کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، اسی طرح نہ ہی کوئی حق کا رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی حق کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ حق کا اگر رشتہ ہوتا ہے تو حق سے ہوتا ہے، اور باطل کا اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ باطل ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، بس یہاں وہی منظر سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہی جناب ابو ثمامہ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو فوج کفار سے قیس بن عبداللہ ملعون، جو ظاہراً ان کا پدری بھائی تھا، وہ ملعون آیا اور اس نے آ کر ان کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر لیا، اور یہ بات سرخی سے لکھ دی کہ باطل کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے باطل کے، اور حق بھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا،
اور یہ دونوں ان مادری پدری رشتوں سے مجرد ہوتے ہیں۔ اگر راہ حق اختیار کرنا ہے تو رشتوں کو بھول جاؤ، جو حق کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ سارے رشتے ہیں، اور جو حق کا مخالف ہے، چاہے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ ہے ولی اللہ سر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا پیغام۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ کو اس قربانی سے کیا ملا، یعنی ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کا صرف ایک ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ ہے زیارت ناحیہ مقدسہ، جس میں حضرت قائم آل محمد جل اللہ تعالی فرج الشریف نے ان پر سلام فرما کر انہیں خراج تحسین عطا فرمایا ہے، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے ابی ثمامہ عمر ابن عبداللہ، تم پر ہمارا سلام ہو، یعنی ان کے جذبہ نصرت کو ہمارے ولی اللہ سر اجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھیں کہ ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے خود ہی نماز کا ذکر کیا اور ہمیں درس دیا کہ جب تمہیں ولی اللہ سر کی نصرت درپیش ہو تو پھر نماز حقیقی نصرت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے نماز کی خود خواہش کی، لیکن جب دیکھا کہ دشمن مولا کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے نماز توڑ کے اپنے مولا کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہی جناب ابو ثمامہ کی زندگی سے حاصل ہونے والا درس ہے۔ وہ نمازیوں میں محشور تو فرمائے جائیں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ نماز نصرت ہی سب سے بڑی نماز ہے، کہ نماز حقیقی نصرت ولی اللہ سر ہی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں جناب ابو ثمامہ ساعدی سے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے ایک روشنی عطا فرمائے، تاکہ ہمارا انجام بھی کربلائیوں جیسا ہو، ہم بھی اپنے زمانے کے ولی اللہ سر کی نصرت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، سب کچھ ہمارا زمانے کا پاک امام ہے۔ مالک ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، پاک گھر میں خوشیوں کی دائمی بہار کا جلد سے جلد آغاز فرما، آمین یا رب العالمین۔